یہ ہے میرا غریب خانہ۔ اسماعیل اپنے کوارٹر کے سامنے بائک روکتے ہوئے بولا، ویسے تمہارا دیکھا بھالا ہے کہ پہلی ملاقات یہیں پہ ہوئی تھی۔ ہنا اس کی پیٹھ میں گھونسا رسید کرتے ہوئے بولی، ہاں کافی تھپڑ کھائے تھے یہاں۔ اور اسماعیل قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ بولی، زہر لگ رہی ہے تمہاری ہنسی۔ اس کا غصہ سراسر مصنوعی تھا۔ اسماعیل بولا، پتا ہے چندا، تم میرے لیے سانپ کے منہ میں چھچھوندر ثابت ہوئی ہو۔ اغوا کرنے کے بعد میں خود ہی تمہارا دیوانہ ہو چلا تھا اور یہی وجہ تھی تمہیں پیٹنے کی۔ میں سمجھ تو گیا تھا کہ یہ اغوا میرے لیے نقصان دہ ثابت ہونے والا ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنا تباہ کن ہوگا۔ ہنا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، اے چھچھوندر کس کو بولا ہے اور تباہ کن سے تمہاری مراد کیا ہے؟ وہ کوارٹر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ اسماعیل نے موٹر سائیکل برآمدے میں کھڑی کر کے اندرونی دروازہ کھولا اور وہ اندر گھس گئے۔ اسماعیل بولا، چھچھوندر تو خیر تم ہو، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ گلے میں پھنس گئی ہو، نہ چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ… یہ کہہ کر اسماعیل نے ہنا کے تیور دیکھے تو جلدی سے بولا، اور نہ چھوڑا ہی جا سکتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، کوئی تعویذ ہو رد بلا کا، میرے پیچھے محبت پڑ گئی ہے۔ وہ چھوٹا سا کمرہ ہنا کی دلکش ہنسی سے گونج اٹھا۔ ڈرپوک، اس کے لہجے میں دنیا جہان کی چاہت سموئی ہوئی تھی۔ وہ بولا، اچھا مس بہادر، یہ بتاؤ کہ جب وہ خبیث تمہاری کوٹھی میں گھسا تھا تو تمہارے محافظ کہاں تھے؟ وہ بولی، پاپا اور نورل چاچا کی گرفتاری کے بعد تمام فرار ہو گئے تھے۔ گھر میں صرف چوکیدار اور رمضان چچا موجود تھے، اور میرا خیال ہے کہ ان دونوں کو بھی اس کمینے نے مار دیا ہوگا۔ ماسی خیراں کو تو اس نے میری آنکھوں کے سامنے گولی ماری تھی۔ البتہ مما کے متعلق بھیا کہہ رہے تھے کہ وہ محفوظ ہیں۔ ہنا کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ اسماعیل بولا، میری ماں نے تو میرے ہاتھوں میں دم توڑا ہے اور میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ وہ جو میری چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی، میری خاطر پوری رات جاگ کر گزار دیتی تھی، جس کی دعاؤں کا مرکز میں تھا، جس کی خوشیوں کا محور میں تھا، وہ میرے سامنے تڑپتی رہی اور میں دیکھتا رہا۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ ایک ایسے بیٹے کی ماں تھی جو اس کی حفاظت نہ کر سکا۔ ہنا کے رونے پہ اسماعیل کو اپنی ماں یاد آ گئی۔ ہنا تڑپ کر آگے بڑھی، شاجی، اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں بہت بری ہوں، ہے نا؟ تمہیں رلا دیا۔ اسماعیل اپنی آنکھوں سے نمی صاف کرتا ہوا بولا، نہیں، تیرا باپ برا ہے اور اسے اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ ہنا بولی، اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کب تک یہ غلیظ لباس پہننا پڑے گا؟ اس نے بڑی صفائی سے موضوع بدلا۔ اسماعیل نے کہا، کیا ہے، اتنی اچھی تو لگ رہی ہو۔ اسماعیل خود بھی شاید اس موضوع سے فرار چاہتا تھا۔ وہ بولی، جلدی کوئی کپڑے لا دو ورنہ۔ اسماعیل بولا، ورنہ کیا؟ وہ روحانسی ہو کے بولی، پلیز شاہ جی، مجھے ان سے کراہیت آتی ہے، اور نہیں تو کوئی اپنا سوٹ ہی دے دو۔ اسماعیل بولا، اچھا ادھر آؤ، اور اسے لے کر کمرے میں موجود واحد الماری کی طرف بڑھا اور قریب جا کر کہا، اسے کھولو۔ ہنا بولی، تم سچ مچ اپنے کپڑے؟ یہ روانی میں کہتے ہوئے الماری کے پٹ کھولے، مگر الماری میں لٹکے زنانہ سوٹ دیکھ کر اس کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ الماری زنانہ کپڑوں سے بھری ہوئی تھی اور تمام کپڑے شوخ آسمانی رنگ کے تھے۔ وہ بولی، شاہ جی، یہ کیا ہے؟ وہ اپنی حیرانی پر قابو نہ پا سکی۔ اتنے سارے سوٹ، یہ کس کے ہیں؟ اسماعیل شاہ اطمینان سے بولا، تمہارے؟ وہ بولی، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں آؤں گی، اور پھر یہ کہ شوخ آسمانی میرا فیورٹ کلر ہے؟ اس کی حیرانی سوا ہو گئی تھی۔ اسماعیل بولا، یہ تو میں اپنی تسکین طبع کے لیے لایا تھا۔ وہ بولی، میں اب بھی نہیں سمجھی۔ اسماعیل نے کہا، اصل میں تمہارے ساتھ یہ رنگ بہت جچتا ہے۔ جب تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو تم نے اسی رنگ کے کپڑے پہنے تھے۔ اب جب کبھی بازار جاتا ہوں ایک دو سوٹ لے آتا ہوں، حالانکہ جانتا ہوں ہم ندی کے دو کنارے ہیں، مگر پھر بھی۔ وہ شدت جذبات سے بولی، کیوں ندی کے دو کنارے کیوں ہیں؟ جب میں تمہیں اپنانے کو تیار ہوں تو پھر تمہیں کاہے کی فکر؟ نہ مجھے گھر والوں کی پرواہ ہے اور نہ دنیا کی۔ اسماعیل بولا، کہنے کی حد تک آسان ہے۔ اس کا لہجہ بجھا سا تھا۔ ہنا بولی، آزما کر دیکھ لو۔ اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ اسماعیل بولا، آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلد ہی تمہارے سامنے یہ سوال اٹھنے والا ہے کہ اپنے باپ کو اس بے دردی سے قتل کرنے والے کو اپنانا چاہو گی یا اسے پھانسی کے تختے پر لٹکتا دیکھنا چاہو گی؟ وہ بولی، شاہ جی، اور کوئی صورت نہیں نکل سکتی؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دور، بہت دور چلے جائیں؟ دیکھو، پاپا خفیہ پولیس کی قید میں ہیں، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے ان کا بچنا مشکل ہے، کیونکہ پاپا کی ملک دشمنی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اگر انہیں سزا ہو گئی تو تمہارا انتقام ویسے ہی پورا ہو جائے گا۔ اگر بچ گئے تب بھی میری جدائی ان کے لیے کسی سزا سے کم نہیں، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی ان سے ملنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ ہمیشہ تمہاری خدمت کروں گی، جیسے رکھو گے رہ لوں گی۔ میں کھانا بنانا بھی سیکھ لوں گی، تمہارے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کروں گی۔ بس ایک چھوٹا سا گھر، میں اور تم، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اسماعیل نے دونوں ہاتھوں میں اس کا معصوم چہرہ تھاما۔ چند لمحے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کے بعد وہ لاچاری سے بولا، کاش ایسا ہو سکتا، کاش تیری یہ خواہش پوری کرنا میرے بس میں ہوتا، کاش میں دنیا جہان کی خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر سکتا، کاش میں تمہاری راہوں کے کانٹے اپنے دامن میں بھر سکتا،
چندہ بس میں یہ خواہش کر سکتا ہوں، اور خواہشیں ہوتی ہی وہی ہیں جو پوری نہ ہو سکیں۔ اس کے چہرے پہ جہاں بھر کا دکھ سمٹ آیا تھا، زندگی اس سے عجیب امتحان لے رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے اذیت بھری سسکی نکلی اور اس کے ساتھ ہی وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، کیا پتا کتنی بار مارے گی، میں فقط زندگی سے ڈرتی ہوں، موت تو بس ایک بار مارے گی۔ اسماعیل سے اور کچھ نہ بن پایا تو وہ بولا، کپڑے بدلی کر لو، اور یہ کہہ کر تیز قدموں سے باہر نکل گیا، اور پھر اس وقت واپس آیا جب ہنا نے لباس تبدیل کر کے اسے آواز دی۔ ہنا نے ماحول میں چھائی اداسی کو دور کرنا چاہا، بولی، کیسی لگ رہی ہوں؟ اسماعیل بولا، آئینہ دیکھ لو، مجھ سے پوچھنا ضروری ہے؟ وہ بولی، میرا آئینہ تو آپ ہیں۔ اسماعیل بولا، وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ وہ بولی، سیدھی طرح بتاؤ نا۔ اسماعیل نے کہا، یہ کپڑے آج اپنی خوش بختی پر ناز کر رہے ہوں گے۔ وہ اٹھلاتے ہوئے بولی، شاہ جی، کیا سارے مرد تمہاری طرح جھوٹے ہوتے ہیں؟ اسماعیل نے کہا، جب میری بات پہ یقین نہیں ہے تو پوچھتی کیوں ہو؟ وہ مسکرائی، یقین تو ہے لیکن بار بار تمہارے منہ سے سن کر اچھا لگتا ہے۔ اسماعیل چارپائی پر لیٹتا ہوا بولا، اچھا فضول باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ وہ بولی، کیا مطلب؟ اس نے بھی دوسری چارپائی سنبھال لی۔ اسماعیل بولا، گھر جانا ہے یا عاطف صاحب کے پاس جانا ہے؟ فیصلہ کر لو، کیونکہ چند گھنٹے کے بعد میں تمہیں چھوڑنے جاؤں گا۔ وہ بولی، بھول ہے تمہاری، میں نے یہیں رہنا ہے۔ اسماعیل بولا، میرا دماغ خراب نہیں کرنا، سمجھی؟ وہ تکیا درست کر کے لیٹ گئی۔ ٹھیک کب تھا؟ وہ بولا، اگر تم نہیں گئی تو صبح مجھے کہیں جانا پڑے گا۔ وہ بولی، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ اسماعیل زچ ہو کر بولا، اچھا فی الحال تو مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ، اور غلطی سے بھی عاطف یا اپنے والد سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ یاد رکھنا اگر تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا تو خود کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، اور مجھے تمہاری قسم اگر تم نے اپنے بھیا وغیرہ کو بلایا تو میں لڑ کر جان دے دوں گا، مگر گرفتار ہونا مجھے کسی صورت گوارا نہیں ہوگا۔ اس کی جانب کروٹ بدلتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے بالوں میں پھیرتے ہوئے بولی، کیا مجھ سے اعتبار اٹھ گیا ہے جو دھمکیاں دینی شروع کر دیں؟ وہ بولا، اعتبار نہ ہوتا تو کبھی بھی تمہاری موجودگی میں نہ سوتا، تنبیہ تو صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنے خیال میں تم میرا فائدہ چاہتی ہو، مگر مجھے اس فائدے سے نقصان ہی ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ وہ بولی، اچھا بابا، اچھا جو ہو گیا وہ معاف کر دو، آئندہ کے لیے میری توبہ جو تمہارے کسی کام میں دخل دوں۔ اسماعیل بولا، اب آرام سے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی، تو کیا میرے اس طرح کرنے سے آپ کو نیند نہیں آئے گی؟ وہ بولا، نیند کس کافر کو نہیں آئے گی بی بی، اصل میں عادی نہیں ہونا چاہتا۔ وہ بولی، بہانے بازی میں تو کمال حاصل ہے، اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسماعیل بولا، یہ حقیقت ہے ہنا، میں نہیں جانتا کہ تم میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہو، ایک عجیب گورکھ دھندے میں پھنس گیا ہوں، تم سے نفرت کرنا چاہتا ہوں پر نہیں کر سکتا، تمہیں برباد کرنا چاہا کہ فاضل خان کو ذک پہنچاؤں مگر ناکام رہا، اپنی نظروں سے ہی گر گیا، تنگ آ کر تمہیں قتل کرنے کا سوچا پر جرت نہ ہوئی، تمہاری وجہ سے 2 دفعہ گرفتار ہوتے ہوتے بچا پر کوئی سبق نہ سیکھا، اور ایک دفعہ پھر تمہیں اپنے ٹھکانے پر لے آیا ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ لڑکیوں کی مجھے کوئی کمی ہے یا ان کا وجود میرے لیے کوئی سربستہ راز ہو، مگر پتہ نہیں تم کیا ہو۔ اسماعیل نے ایک گہرا سانس لیا، اس کی جانب کروٹ بدلی اور اپنی بات جاری رکھی، پتہ ہے میری زندگی میں سب سے پہلی لڑکی جو آئی وہ میرے محسن کی بھتیجی تھی، شہزادی، یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں اخبار میں اشتہار چھپا تھا اور تم نے اس کے بارے میں استفسار بھی کیا تھا، مگر اس وقت میں بات ٹال گیا تھا، یہ وہی لڑکی ہے جس سے مجھے پتہ چلا کہ عورت کا ماں بہن اور بیٹی کے علاوہ بھی کوئی روپ ہے۔ شہزادی ایک عجیب لڑکی تھی، میں آج تک اس کے رویے کی توجیہ نہیں کر سکا، عام حالت میں نہایت معصوم مگر تنہائی میں ایسی بے باک کہ میں مرد ہو کر بھی اس کے سامنے گنگ ہو جاتا، اس وقت وہی میری ساری کائنات تھی۔ میں نے پختہ ارادہ کیا تھا کہ ٹریننگ کے خاتمے کے بعد اس کے چچا سے اس کا ہاتھ مانگوں گا، مگر وہ شروع دن سے ہی بضد تھی کہ ہمارا ملاپ ناممکن ہے، اور شاید اسی وجہ سے وہ ہر وہ حد پھلانگ گئی تھی جس کے متعلق ایک شریف لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر میں ٹریننگ کے لیے انڈیا پہنچ گیا، ایک بہت بڑی یونیورسٹی جو شہری ہنگاموں سے دور تھی، وہاں ہم نے ٹریننگ حاصل کی، بہت سخت مشقوں سے ہمیں گزارا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہمیں آزادی بھی حاصل تھی، شراب و شباب کی نہ تو کمی تھی اور نہ ممانعت، ایک مسلمان سے جنت میں جتنی حوروں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ہمیں زمین پہ ہی میسر ہو گئی تھی، اور عجیب بات ہے کہ اس یونیورسٹی میں جتنی بھی نازنینیں تھیں سب کی سب مائل بکرم تھیں، ہر رات کے لیے نیا ساتھی میسر تھا۔ پھر وہ تلخ و شیریں دور بھی بیت گیا اور 15 ماہ کی ٹریننگ کے بعد ہماری واپسی ہوئی، لیکن سرحد عبور کرتے ہوئے ایک اور امتحان کا سامنا کرنا پڑا تھا، پاکستانی رینجرز کے ہاتھوں ہمارے سارے جانباز، سارے انقلابی شہید ہو گئے، میں بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا، بھاگتے ہوئے مجھے گولی
گولی بھی لگی، مگر جان بچانے کی فطری جبلت اور انتقام کے جنون نے مجھے صحرا میں دوڑائے رکھا۔ اسی دوران میں ایک ایسے گاؤں میں پہنچا جہاں ایک ظالم وڈیرے کی حکمرانی تھی۔ وہ دنیا کا گھٹیا اور ذلیل ترین شخص تھا، اور اتفاق یوں ہوا کہ مجھے جس شخص نے پناہ دی اس کی خوبصورت بہن پہ بھی وہ خبیث نظر رکھے ہوئے تھا۔ پھر یہ بھی اتفاق ہے کہ اس لڑکی کو وڈیرے سے بچانے کے لیے مجھے اس سے شادی کرنی پڑی۔ اس کا نام زلیخا تھا۔ وہ بہت معصوم، پیاری اور نیک لڑکی تھی۔ گو اس سے شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی تھی، مگر جب وہ میری جیون ساتھی بنی تو مجھے محسوس ہوا کہ اسے اپنانا میری خوش نصیبی تھی۔ یہاں بھی مقدر نے عجیب رنگ دکھایا۔ اس کا میرا ساتھ 3 دنوں سے زیادہ نہ چل سکا اور وہ وڈیرے کے آدمیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئی، بلکہ مجھ پہ اپنی جان وار گئی۔ کلہاڑی کا وہ وار جو میرے سر پر کیا گیا تھا وہ اس نے اپنے سر پر سہار لیا۔ وڈیرے کے آدمی بھاگ گئے، اس نے میرے ہاتھوں میں ہی دم توڑا۔ لیکن اب میں پہلے والا اسماعیل نہیں تھا۔ وڈیرے کو زلیخا کے قتل کا حساب دینا پڑا۔ وہ میرے ہاتھوں سے بچ نہ پایا، اسے بھی کلہاڑی سے ٹکڑے ٹکڑے ہونا پڑا، اور پھر میں کراچی آ گیا۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اپنے خاندان کے اجاڑنے والے کے خاندان کو اجاڑ دینا، مگر میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مجھے پتا چلا کہ فاضل خان کو اپنی بیٹی بہت عزیز ہے، اور یہ بات میرے لیے خوشی کا باعث بنی۔ مجھے امید ہو چلی تھی کہ اسے میں ویسی ہی اذیت میں مبتلا کر سکوں گا جیسے اس نے میرے ساتھ کیا تھا، مگر پھر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، اور اب تک پتہ نہیں چلا۔ تم سے دور بھاگتا ہوں مگر قسمت پھر تمہارے سامنے لا پھینکتی ہے۔ نفرت کرتا ہوں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا۔ ایسے راستے کا مسافر بن گیا ہوں جس کی ہر منزل، ہر پڑاؤ اور ہر گام پہ تم سے سامنا ہے۔ ایسے مدار میں گردش کر رہا ہوں جس کا مرکز تم ہو، پتہ نہیں کیا ہوگا میرا۔ ہنا بولی، تمہارے سارے احساسات کا مجھے پہلے سے پتا ہے۔ یاد ہے تم نے مجھے کتنی بے دردی سے پیٹا تھا، لیکن جانے کیوں مجھے تمہارا رویہ مصنوعی لگا تھا۔ ڈرتی بھی تھی اور منتظر بھی رہتی، اور پھر اس دن میں کتنا روئی، کتنا گڑ گڑائی تھی۔ حالانکہ مجھے یقین تھا کہ تم میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے، مگر تمہیں نشے میں دیکھ کر ڈر گئی کہ نشے میں مرد کو ماں بہن کی تعظیم نہیں رہتی۔ میں تو غیر تھی، لیکن وہاں بھی میرے گمان کی فتح ہوئی، اور اب بھی مجھے یقین ہے کہ میں تمہیں جیت لوں گی۔ تھوڑا وقت ضرور لگے گا، مگر میں جانتی ہوں کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسماعیل بولا، اس یقین کی وجہ؟ وہ اطمینان سے بولی، کیونکہ میں بھی تمہارے بغیر زندہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتی۔ اسماعیل بولا، یہ ضروری تو نہیں کہ جو تمہارے احساسات ہوں وہی میرے بھی ہوں؟ وہ بولی، ہاں، لیکن چند لمحے پہلے تم اس کا اقرار کر چکے ہو۔ اسماعیل بولا، ہنا، میں اپنی بہن کی بربادی نہیں بھول سکتا، ماں کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، چاہے تم روٹھ جاؤ، جدا ہو جاؤ یا نفرت کرنے لگو، مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ البتہ تمہارے باپ کی موت کے بعد میں خود کو تیرے سپرد کر دوں گا، چاہے گولی مار دینا، چاہے پولیس کے حوالے کر دینا، یا پھر میری زندگی کو جنت بنا دینا۔ ہنا بولی، اگر میرے اور انتقام میں سے تمہیں ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی حسرت جھلک رہی تھی۔ اسماعیل نے پختہ لہجے میں جواب دیا، پاگل، میں نے پہلے ہی انتقام کو چنا ہوا ہے۔ ہنا نے یکدم پٹڑی بدلی، تم نے یہ نہیں بتایا کہ اس دن وہ کمینی شہزادی تمہیں ملی تھی یا نہیں؟ وہ دونوں جس موضوع سے نظریں چرانا چاہتے تھے وہی بار بار منہ کھولے ان کے سامنے آ جاتا۔ اسماعیل بولا، نہیں، ان کے گھر کو کسی نے آگ لگائی تھی جس میں شہزادی کا انکل جل گیا تھا، اور شہزادی اس دن سے غائب ہے۔ وہ اشتہار دراصل انقلابی تنظیم کی طرف سے چھپا تھا اور وہ لوگ مجھے ڈھونڈنا چاہ رہے تھے۔ ہنا بولی، اور یہ بات وہ بھی جانتے تھے کہ شہزادی کا نام سنتے ہی تم نے بھاگ کر ان کے پاس آ جانا ہے؟ اسماعیل بولا، شاید، مگر میرا مطمع نظر وہ نہیں تھا جو تم سمجھ رہی ہو۔ ہنا نے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ بھی تھا، لیکن اب ایک بات یاد رکھنا، اگر دوبارہ شہزادی مل بھی جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر اسے بیاہ دینا۔ اسماعیل شرارت سے بولا، یہی مشورہ وہ تمہارے بارے میں بھی دے سکتی ہے۔ وہ ترکی بترکی بولی، تو ٹھیک ہے نا، سید اسماعیل شاہ غازی سے طے کر دینا میری نسبت۔ اسماعیل قہقہہ مار کر ہنستے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، پر اب سو جاؤ۔ وہ بولی، مجھے نیند نہیں آ رہی، البتہ تم نے سونا ہے تو اجازت ہے، اور اسماعیل نے تھینکس کہہ کر آنکھیں بند کر لیں، جبکہ ہنا اسی طرح اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ عاطف صاحب، میری گڑیا کا کچھ پتہ چلا؟ عاطف جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، لوہے کی کرسی سے بندھا فاضل خان بے صبری سے مستفسر ہوا۔ گو اس کی حالت کافی ناگفتہ تھی کہ عاطف نے اپنے آدمیوں کو اس کی اچھی خاطرداری کا حکم دیا تھا، مگر اس حالت میں بھی اسے اپنی بیٹی کا خیال تھا۔ عاطف اس کے سامنے پڑی لکڑی کی کرسی سنبھالتے ہوئے اطمینان سے بولا، تمہارے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ وہ بالکل خیریت کے ساتھ ہے، اور تمہارے دوست ڈیوی پارٹی بھی گرفتار ہو گئے ہیں۔ وہ بولا، مگر کیسے، اور گڑیا کہاں ہے؟ عاطف بولا، اسماعیل شاہ کے پاس۔ فاضل خان کے منہ میں جیسے کسی نے کونین کی گولی ڈال دی ہو۔ اسماعیل شاہ؟ وہ بولا، ہاں بھائی، اسی نے تو تیری بیٹی کو رہا کروایا ہے۔
और अगर उसे चंद मिनट की भी देर हो जाती तो शायद तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहते। वो खबीस छोटी के कपड़े फाड़ चुके थे। फाजिल खान का चेहरा गुस्से की शिद्दत से स्याह हो गया था। बोला, मैं इनको जिंदा दरगोर कर दूंगा। आतिफ बोला, कोई फायदा नहीं, इस्माइल ये काम कर चुका है। उसने छोटी को छूने वाले दोनों बदबख्तों को क्लैशनकोफों के बट्टों के साथ मार मार कर जहन्नम रसीद कर दिया है। शायद इस बेदर्दी से तुम भी उन्हें कत्ल न कर सकते। अब ये मालूम नहीं उसने ऐसा क्यों किया है। हालांकि मेरे ख्याल के मुताबिक तो उसे उनके साथ मिल जाना चाहिए था। बहरहाल ये उसका अपना मसला है। फाजिल खान के लहजे में हद दर्जे लजाजत थी। क्या गुड़िया से मेरी बात हो सकती है? आतिफ बोला, बताया तो है सेठ साहब, वो इस्माइल के पास है और तुम्हारी इत्तला के लिए वो अपनी मर्जी से उसके साथ गई है। शायद उसका ख्याल हो कि इस्माइल शाह ही उसकी हिफाजत कर सकता है, हालांकि वो अपने घर वालों की हिफाजत न कर सका। खैर ये तो वक्त वक्त की बात है। फाजिल बोला, आप शायद तंज कर रहे हैं। उसके लहजे में नदामत का अंसर नुमाया था। आतिफ ने कहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ सेठ साहब। फाजिल खामोश ही रहा। आतिफ बोला, तो अब क्या ख्याल है? ब्लैक लिक्विड के खिलाफ मालूमात दे सकते हो या? उसने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। फाजिल खान साफ गोई से बोला, पहले मुझे यकीन दिलाओ कि डेवी गिरफ्तार हो गया है। मुझे आपकी इत्तला पर एतबार नहीं। आतिफ बोला, शायद मैं झूठ कह रहा हूँ। वो बोला, शायद वो इतनी आसानी से काबू आने वाला नहीं। आतिफ बोला, हाँ, मगर उसकी बदकिस्मती और दिलचस्प बात यह है कि छोटी ने उसकी मुखबरी की है। फाजिल खान की हैरत दोबाला हो गई। गुड़िया ने? आतिफ बोला, ऐसा ही है, और आओ तुम्हें उसका दीदार करवा देता हूँ। आतिफ ने जेब से चाबी निकालकर कुर्सी में लगे लोहे के लॉक खोल दिए। सेठ फाजिल बमुश्किल कुर्सी से उठ सका था। उसे साथ लेकर आतिफ बाहर निकला और फिर साथ वाले कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर दाखिल होने से पहले फाजिल खान को किसी की तेज चीखें सुनाई दी। कमरे के साउंड प्रूफ होने की वजह से पहले वो आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। कमरे में घुसते ही फाजिल खान की आंखों में खौफ और हैरत के मिले जुले आसार उभरे। वो 100% डेवी था। 2 नकाबपोश उसकी धुलाई में मसरूफ थे। आतिफ को देखते ही वो गड़बड़ा गया। प्लीज मिस्टर आतिफ, जब मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ तो फिर ये तशद्दुद किस लिए? फाजिल खान को पहचानने के बावजूद उसने उसे मुखातिब करना दरख्वार एतना न समझा। आतिफ ने हाथ के इशारे से जल्लादों को कार्रवाई रोकने का इशारा करते हुए कहा, मिस्टर डेवी, ये तुम्हारी उन धमकियों का जवाब है जो तुमने गिरफ्तारी के वक्त दी थी। तुम्हें अपने अमरीकी होने का फख्र था, अब बुला लो अपने अमरीका को। डेवी ने चैलेंज करने के अंदाज में कहा, मिस्टर आतिफ, मुझे एक फोन करने दो, फिर मैं देखता हूँ कि आप मुझे कैसे कैद रखते हैं। आतिफ ने कहा, मैं तुम्हें जरूर ऐसा करने की इजाजत देता, मगर अफसोस आज हमारे मुक्तदर ज़हनी तौर पर तुम्हारे गुलाम बन चुके हैं। हमारे ब्यूरोक्रेट्स तुम्हारी अक्ल से सोचते हैं, सियासतदान तुम्हें खुश करना सियासत की मेराज समझते हैं, और कई नाआकिबत अंदेश चंद टकों की खातिर अपने झूठे उरूज की खातिर तुम्हारे आलायकार बने हुए हैं। मैंने अपने भाइयों की इन खामियों के बावजूद तुम्हें तलाश करके पाबंद सलासिल किया है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किसी को इसकी हवा भी नहीं लगने दूंगा। और ये तो तुम्हें पता होगा कि हुक्मरानों की कमजोरियों के बावजूद हमने हार मानना नहीं सीखा, और इंशाअल्लाह जल्द ही वो वक्त आने वाला है जब हुकूमती सतह पर तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। डेवी का मगरूर लहजा एक मर्तबा फिर लौट आया। बोला, भूल है तुम्हारी। आतिफ बोला, तुम फिलहाल अपनी खैर मनाओ। आतिफ ने उससे बहस करना मुनासिब न समझा। उसी वक्त फाजिल खान ने जबान खोली, तुम्हारे जैसे एहसान फरामोश और घटिया बंदे के लिए यही जगह मुनासिब है। डेवी बोला, एहसान कौन सा बनावटी सेठ? अपनी खिदमात का तुझे खातिर खा मुआवजा मिला है। तुम्हें फुटपाथ से उठाकर महल में पहुंचाने वाले हम हैं। अपनी 10-15 साल पहले की हालत पर गौर करो, फिर तेरा कौन सा एहसान है हम पर? बाकी जहां तक ताल्लुक है तुम्हें धमकाने का, तो अपने राजों की हिफाजत हमारा हक बनता था, और उनकी हिफाजत तेरी जबान बंदी से ही हो सकती थी, और इसका आसान तरीका यही था जो हमने अपनाया। फाजिल खान से कोई जवाब न बन पाया। आतिफ बोला, चलो मिस्टर फाजिल। वो जाने के लिए मुड़ा और दोनों जल्लाद एक मर्तबा फिर अपनी कार्रवाई में मशगूल हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। कराची के इलाके कायदाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां, एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे।
پاکستانی ISI کے کارنامے، ملک کی خاطر قربانیاں، سنائپر اور بھگوڑا کے بعد پیش خدمت ہے ریاض عاقب کوہلر کا ایک اور شاہکار ناول دلدل۔